بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام عبداللہ بن مبارک تھا، اور یہ بہت پائیدار بزرگ تھے۔ یہ اپنی زبان سے جو کہتے تھے وہ بات پوری ہوتی تھی۔ رب کائنات ان کی ہر دعا قبول کرتا تھا، اور یہ بیان فرماتے ہیں ایک سال جب میں حج سے فارغ ہوا، وہ فرماتے ہیں حرم شریف میں کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں اس کی تاثیر دیکھیے گا، اس کی طاقت دیکھیے گا، اور اس کے آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے اس عمل کے نظارے دیکھنے ہیں۔ اور جو شخص آج پریشان حال ہے اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، بے روزگاری کا سامنا کر رہا ہے، تنگ دستی کا سامنا کر رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں رزق تو آتا ہی نہیں ہے، جو رزق کی وجہ سے دنیا چھوڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ آج میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں، ایسے عمل کی طرف لے جاؤں گا جو آپ کو ساری زندگی مشکلات سے، پریشانیوں سے، بے روزگاری سے، تنگ دستی سے نکال دے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حرم شریف میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تو خواب میں دیکھا 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے ہیں؟ میں آج آپ کو بہت اہم ترین عمل بتا رہا ہوں، بڑا قیمتی عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کرتا چلوں، آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیے گا۔ جو لوگ میوسی کا شکار ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے وظائف میں اثر نہیں، ہماری زبان میں تو تاثیر نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے اتنے پیسے کما لیتے ہیں، اپنی زبان سے جو کہتا ہے رب پورا فرما لیتا ہے، آج میں سارے راز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میں یقین سے کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یقیناً آپ کو اس عمل کے بعد دنیا کے کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے، یہ سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر بالکل چھوٹی مختصر صورتوں کا عمل ہے۔ دوستو، ایک فرشتے نے جب دوسرے فرشتے سے پوچھا اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے ہیں؟ اس سال 6 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ تو پھر فرشتے نے پوچھا اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اسی سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا میرے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، اور میں نے دل میں کہا اس قدر جو لوگ اطراف سے آئے ہیں، اس قدر رنج و تکلیف اٹھا کر بنجر صحراؤں طوفانوں کا سفر کیا، اور اتنی تکلیفیں مصیبتیں رائگاں چلی گئیں۔ دوستو، آج کل تو جہاز ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، آج تو سفر کرنا بہت آسان ہے۔ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا، پہلے لوگ کئی کئی مہینے چلتے رہتے تھے، آج کے لیے جو جاتے تھے کئی کئی مہینے وہ پیدل چلتے تھے، کبھی پیدل چل لیتے تھے، کبھی جانوروں پر بیٹھ جاتے تھے، ساتھ اپنا سامان لے کر جانا پیدل بہت مشکل ہوتی تھی، رات کو بھی جنگلات میں سے گزرنا پڑتا، صحراؤں میں سے گزرنا پڑتا تھا، پہاڑوں کے بیچ، جنگلات کے بیچ راتیں گزارنی پڑتی تھیں، بہت مشکل ہوتی تھی، اور کئی لوگ پیدل جاتے تھے۔ آج تو بہت ہی آسانیاں نکل آئی ہیں سفر کے لیے، یعنی جہاز، گاڑیاں، بحری جہاز وغیرہ، جن سے سفر بہت آسان ہو گیا ہے۔ سالوں کا سفر مہینوں میں، مہینوں کا سفر دن میں، اور یہاں تک کہ دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے لوگ اتنا سفر کر کے آئے ہیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا دمشق کے اندر ایک موچی ہے، اور ان کا نام علی بن موافق ہے، وہ حج کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ پاک نے اس کا حج قبول فرما لیا ہے، اس کو حج کا ثواب دے دیا ہے۔ اب دیکھیے گا، یقین جانے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ آج میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اب اس پریشانی کے اندر اس بندے کو تلاش کرو، اور اس سے پوچھوں کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ گھر بیٹھا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرما لیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں اپنے حباب سے بیدار ہوا، اور جب میں حباب سے بیدار ہوا تو میں دمشق کی طرف چل پڑا۔ میں نے کہا میں اس شخص کو تلاش تو کروں، اس شخص کی زیارت تو کروں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں دمشق میں پہنچا تو اس کا گھر تلاش کیا، اور مکان کے دروازے پر آواز دی، اندر سے ایک شخص نکلا۔ میں نے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے یہی کہا میں علی بن موافق ہوں، اور اس نے جب بتایا تو میں سمجھ گیا کہ میں صحیح ایڈریس پر آیا ہوں، اور صحیح بندے سے میری ملاقات ہو گئی ہے، جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور جس شخص سے میں ملنا چاہتا تھا اسی شخص سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے کہا ہاں کرو۔ میں نے کہا آپ کا کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں موچی کا کام کرتا ہوں۔ پھر اس نے خواب کا تمام واقعہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا میں نے اس کے سامنے بیان کر دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا ہاں تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے۔ اور اس نے اچانک ایک نعرہ بلند کیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے کہا مجھے اپنی حالت سے آگاہ فرماؤ، اور اتنا بلند رتبہ آپ کو کیسے ملا؟
یہ مال و دولت، اب آپ کے گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، تو یہ مقامات، یہ تمام چیزیں کیسے ملی؟ اور یہاں رک کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا، اتنا قیمتی عمل ہے، بتا رہا ہوں، یقین جانیں یہ عمل کر کے آپ کے گھر میں رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ حج کے لیے بھی جائیں گے، عمرہ کے لیے بھی جائیں گے، مال و دولت رب اتنا وافر مقدار میں عطا فرمائے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بارش کے قطروں جیسے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں بارش کے قطروں جیسے رزق آتا ہے، تو یہ آج میں آپ کو حقیقت بتانے لگا ہوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں، اولیاء کی صحبت میں رہا کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا کریں، اچھی اچھی گفتگو کیا کریں، اللہ والوں سے بہت کچھ ملتا ہے، بڑے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ فیض لینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کے پاس بہت اچھا علم ہے، اور اس کے پاس بہت پیاری حدیثیں ہیں، اور اس کے پاس بہت پیارے علوم ہیں، تو لوگ بڑی بڑی دور سے سفر کر کے اس کے پاس علم کے لیے پہنچتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی علم دے دے، ہمیں بھی فائدہ پہنچا دیں۔ آج تو ہم گوارا ہی نہیں کرتے، ہم تو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور ہم تو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، ابھی کوئی بندہ آئے اور کروڑوں روپے دے کر چلا جائے۔ اور آج تو ہم اس طرح کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو کچھ کرنے کے لیے قابل ہی نہیں رہے، اور نہ کچھ کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے۔ اسی طرح کے حالات کے اندر ہم پھنس چکے ہیں۔ تو پیارے دوستو، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر، یہ اتنی معجزب صورتیں ہیں، اتنی برکتیں، رحمتیں ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اگر بتانا شروع کر دوں تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوں گے۔ بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ اخلاص وہ صورت ہے کہ جس کو اگر صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر اس صورت کو 3 بار پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ 3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورۃ کوثر دیکھنے میں بالکل چھوٹی ہے، لیکن اس کی تاثیر، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور یہ غموں کو، پریشانیوں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے بندے کے پاس دکھ اور مصیبتیں آئیں ہی نہ ہوں۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے اور اس کی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر یوں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور وہ بندہ ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ جب اس کے خوشیوں کے دن آتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا، جب آپ پریشان ہوں گے اور کبھی آپ کو خوشی مل جائے تو آپ کو وہ غم، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے دوستو، جو بندہ یہ عمل کرے گا، میں عمل بتا دیتا ہوں، اس واقعے کو ختم کر دیتا ہوں، اور یہاں رک کر میں آپ کو یہی عمل بتانے لگا ہوں جو بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ 5 روپے کا سکہ لے لیں، یا پھر اس سے بڑی رقم آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں، کوئی بھی ایک نوٹ لے لیں، اور اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 29 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور جب بھی سورت پڑھنی ہے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 5 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ 7 بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پھر سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، اور یہ پڑھنے کے بعد نوٹ یا سکے پر دم کر دیں، اور اس کو اپنے گھر کے اندر رکھ دیں، آٹے کے اندر رکھ دیں، یا پھر آپ جس جگہ پر مال و دولت پڑی ہے اس جگہ پر رکھ دیں۔ جب اس عمل کو مکمل کر لیں تو اپنے گھر سے کوئی چیز صدقہ کریں، آٹا صدقہ کر دیں، کوئی فقیر مانگنے آتا ہے، مانگنے والا، اس کو آٹا دے دیں، یا پھر جیب سے کچھ پیسے دے دیں، جتنی بھی توفیق ہو، 10 20 50 جتنی بھی آپ کی مرضی ہو، یا پھر گھر کے اندر سے کسی بھی چیز کا صدقہ کر دیں۔ یہاں تک ہوا آپ کا عمل مکمل۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے روزانہ سورۃ اخلاص بھی 41 بار پڑھنی ہے، مغرب کے بعد یا پھر فجر کے بعد، اور اسی طرح سورۃ کوثر بھی آپ نے 41 دفعہ پڑھتے رہنا ہے، اور اس عمل کو 12 ربیع الاول تک جاری رکھیں۔ جب بھی شروع کر لیں تو پھر اس کو ساری زندگی کے لیے تسلسل بنا لیں۔ آسان ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ رزق کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما دے اور میرا رزق بڑھ جائے، انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر، 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے رب کائنات آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ تو یہ عمل آپ کو اتنا آسان بتا دیا ہے، انشاءاللہ اس عمل کے بعد یقین کے ساتھ کہتا ہوں کسی عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے وہ دوست، احباب، بہن بھائی جو بھی اس چینل پر آئے ہیں، ہمارے وظائف سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اب ہماری کسی نئے عمل میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔